آج کا انسان موت سے بہت بے خبر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس کو وہ یہ دیکھتا ہے کہ دن بھر کہیں نہ کہیں سے موت کی اطلاع آ جاتی ہے اور کہیں اسے جنازے پہ جانا بھی پڑتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایک غفلت کا شکار ہے اور کسی قسم کی اصلاح نظر نہیں آتی۔ حیرت تو اس وقت ہوتی ہے جب کوئی شخص جنازے کے ساتھ جا رہا ہو، اور جب وہ جنازے کے ساتھ جا رہا ہے تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس کے پیچھے چلتے ہوئے، جنازے کے پیچھے پیچھے جاتے ہوئے، اور جب اسے قبر میں مردے کو لٹایا جا رہا ہوتا ہے اس وقت بھی لوگ اپنی باتوں میں اور بعض صورتوں میں ہنسی میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، دنیا داری کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ ایک بہت بڑا مقام عبرت ہے اور ہمارے سامنے دنیا کی سب سے بڑی سچائی ہے کہ آخر ہم نے اسی طرح پیوند خاک ہو جانا ہے۔ اب اسی طرح کا ایک واقعہ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام سے سے پیش آیا۔ آپ ایک دفعہ کسی جنازے کے ساتھ جا رہے تھے، اس کے پیچھے پیچھے آپ جا رہے تھے کہ ایک شخص کے ہنسنے کی آواز سنی، جس پر آپ نے فرمایا، گویا اس دنیا میں موت ہمارے علاوہ دوسروں کے لیے لکھی گئی ہے، اور گویا یہ حق دوسروں ہی پر لازم ہے، اور گویا جن مرنے والوں کو ہم دیکھتے ہیں وہ مسافر ہیں جو عنقریب ہماری طرف پلٹ آئیں گے۔ ادھر ہم انہیں قبروں میں اتارتے ہیں، ادھر ان کا ترکہ کھانے لگتے ہیں، گویا ان کے بعد ہم ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ پھر یہ کہ ہم نے ہر پند و نصیحت کرنے والے کو، وہ مرد ہو یا عورت، بھلا دیا ہے اور ہر آفت کا نشانہ بن گئے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیے مولا کائنات نے کتنے سخت الفاظ میں اس ہنسنے والے شخص کی سرزنش کی، لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ رویہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ لوگ موبائل میں مصروف ہوتے ہیں، بات کرنے میں، خوش گپیوں میں لگے ہوتے ہیں، لیکن وہ جو عبرت حاصل ہونی چاہیے جنازے کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے، کہ کل تک یہ شخص ہمارے ساتھ ہنستا بول رہا تھا، جیتا جاگتا تھا، کھا پی رہا تھا، اور اب یہ چار لوگ اسے کاندھے پہ اٹھائے ہوئے لے جا رہے ہیں، کتنے بے بسی ہے، اور پھر آگے جا کر ایک بڑی جواب دہی بھی ہے۔ تو ہمیں سبق سیکھنا چاہیے، اور کم از کم جب جنازے کے پیچھے جا رہے ہوں اسی وقت سوچ لیں کہ یہ دنیا کی ایک سچائی ہے جس کو ہم جاننا نہیں چاہ رہے، جس کی طرف سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ اگر ہم موت کا تصور اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں تو ہم برائیوں سے یقیناً بچ سکتے ہیں۔